بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو لیکچر نمبر 17 ہے، جس میں ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مختلف ورژن ہیں۔ جو آج ہم ایک ورژن سٹارٹ کر رہے ہیں وہ پاور پوائنٹ 2010 ہے۔ فردر بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی اپڈیٹڈ ورژنس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن بیسک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ فیملیئر ہونا چاہیے۔ تو آج اس سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے ہم کورس کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر کے کورس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، مختلف اس کے جو ہے نا وہ ہم نے ونڈوز وغیرہ کا انسٹالیشن، اس کے بعد اس کی ٹربل شوٹنگ اور اس کے جو ہے وہ میموری وغیرہ اور ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے وہ اپنا ایم ایس ورڈ کا کورس کمپلیٹ کیا، اس کے اندر ہم نے چیزیں دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ریسنٹ ہم نے اپنا ایکسل جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیا ہے، اور آج کا یہ جو کورس جو تھرڈ ہمارا ہے وہ پاور پوائنٹ کے ریلیونٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جو پاور پوائنٹ جس کو ہم پریزنٹیشن کہتے ہیں، جو ایک پریزنٹیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے یا ہمیں وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے پیش کرنا ہے، تو بیسیکلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آڈینس کو، ٹارگٹ آڈینس کے اندر، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر مختلف جو ہے وہ ہجومز کے اندر کس طرح ایک چیز کو ایلیبریٹ کرتے ہیں یا اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، تاکہ آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں یا جو لوگ آپ کی بات کو واچ کر رہے ہیں، آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کی آڈیو کو اور کوئی ویڈیو جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں اس کو واچ کر رہے ہیں، تو یہ سافٹ ویئر کیسے جو ہے ہم وہ یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنا ایک ٹاپک آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں، یا جو ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم سننے والے جو سامعین ہیں یا جو ہمارے، اگر ہم اسکول کالجز میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یا کوئی بھی ٹاپک جس کے بارے میں ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنا جو ہے وہ ٹاپک ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ایک سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، جو مائکروسافٹ آفس کا ایک پارٹ ہے جس کا نام مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہے، وہ آج ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی 5-6 چیزیں آپ نے جب بھی ایک پریزنٹیشن بنانی ہے، جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، تو آپ کے مائنڈ کے اندر پاور پوائنٹ کی سلائیڈز کے ریلیٹڈ جو آپ سلائیڈز بنانا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے کسی بھی ٹاپک جس چیز کے بھی ریلیونٹ ہے، آپ کے مائنڈ میں ان سلائیڈز کا ایک خاص قسم کا سٹرکچر، ایک خاص قسم کا میپ، ایک نقشہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آپ اپنا جو ٹاپک آڈینس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح پریزنٹ کریں۔ تو سب سے پہلی جو سلائیڈ آپ یوز کریں گے، یا کوئی بھی جو ہے نا آپ ٹاپک وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو جو اس میں سب سے پہلی جو سلائیڈ آپ یوز کریں گے اس کو نام دیں گے آپ ٹائٹل سلائیڈ۔ فار ایگزامپل آپ انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں پاور پوائنٹ کا، تو آپ اس میں سب سے پہلی جو سلائیڈ ہوں گی اس کو ٹائٹل دیں گے کہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ یہ جو سلائیڈ ہوتی ہے، جو فرسٹ سلائیڈ ہوتی ہے آپ کی، اس سلائیڈ کو آپ نام دیتے ہیں ٹائٹل سلائیڈ۔
یہ ایک سلائیڈ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اپنے ٹاپک کا ٹائٹل لکھتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے وہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کا انٹروڈکشن ہے۔ ظاہر ہے آپ عام طور پہ مضامین وغیرہ لکھتے رہے ہوں گے، کوئی ٹاپک لکھتے رہیں تو سب سے پہلے اس کا ٹائٹل لکھا جاتا ہے، مضمون کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو جو دوسری سلائیڈ آپ بنائیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ سلائیڈز آپ ذہن نشین کر لیں گے تو جب بھی آپ ایک پریزنٹیشن بنا رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ایک چیز کا ایک نقشہ ہوگا کہ اس چیز کو آپ نے ایسے بنانا ہے۔ اس کی سمپل ایگزامپل دے دوں، ایک آپ کمرہ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے پتہ ہے آپ کو کہ اس کی بیس بننی ہے، اس کے بعد اس کی چاروں اطراف سے اس کی دیواریں کنسٹرکٹ ہونی ہیں۔ تھرڈ نمبر کے اوپر پھر اس کا جو ہے آپ نے اس کی چھت بنانی ہے، آپ نے ٹی آر گارڈرز یوز کرنے ہیں۔ فورتھ سٹیپ کے اوپر آپ نے جو ہے نا اس روم کو جو ہے نا آپ نے سیمنٹ کرنا ہے۔ ففتھ کے اوپر آپ نے اس کو کلر کرنا ہے۔ تو یہ ایک روم کے بنانے کے آپ کو سٹیپس ہیں جو آپ نے فالوز کرنی۔ اسی طرح ایک ٹاپک کی پریزنٹیشن بنانے کے لیے آپ کو ایک چیز مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے رکھنی چاہیے، ایک ٹائٹل آپ کے مائنڈ میں، کیونکہ آپ ظاہر ہے ایف اے بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو اس لیول کی جو ہے نا، لیکن عام پریزنٹیشن کسی بھی ٹاپک کی آپ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ نے ملحوظ خاطر اور ذہن نشین رکھنی ہے کہ میں نے جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہو۔ سب سے جو فرسٹ ہے وہ آپ کی ٹائٹل سلائیڈ ہے۔ سیکنڈ جو چیز آپ یوز کریں گے وہ ہے آپ کی انٹروڈکشن کہ واٹ از دا پاور پوائنٹ، کہ آپ کا پاور پوائنٹ کیا ہے۔ تو آپ اس میں ایلوبریٹ کریں گے، آپ اس کو بلٹس لگائیں گے، آپ اس کو جو ہے نا وہ آپ کیٹیگرائز کریں گے کہ جو پاور پوائنٹ ہے یہ ایک فارمس قسم کا سافٹ ویئر ہے، ایک مشہور سافٹ ویئر ہے جو پریزنٹیشن کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایجوکیشن میں یوز ہوتا ہے، یہ بزنس میں یوز ہوتا ہے، یا پھر یہ ہمارے پرسنل یوز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو آپ کی دوسری سلائیڈ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تھرڈ جو چیز آپ یوز کریں گے وہ ہے اس چیز کی پراپرٹیز، کہ آپ جو پاور پوائنٹ ہے اس کے آپ کو کیا فائدے ہیں، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ پاور پوائنٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر یہ بہت ہی جو ہے نا بڑا ہی سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے اس کا، کہ جو پوائنٹ آپ لکھ رہے ہیں، جو ٹیکسٹ آپ لکھ رہے ہیں اس ٹیکسٹ کے اندر آپ پکچر کی ایڈیشن کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ اس کے اندر آڈیو انسرٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر ویڈیو کو انسرٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ ایک اینیمیشن انسرٹ کر رہے ہیں، ایک ٹرانزیشنز آپ کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر ٹیمپلیٹس لگا رہے ہیں، آپ اس کے اندر تھیمز لگا رہے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے سپیکرز وغیرہ جو ہے نا وہ اس کے اندر انٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پاور پوائنٹ کی جو تھرڈ سلائیڈ ہے، آپ پراپرٹیز کی بنا رہے ہیں کہ واٹ از دا پراپرٹیز آف دا پاور پوائنٹ۔ تو سمپل کہ آپ جو ہے وہ ایک پاور پوائنٹ کے اندر ٹیکسٹ کے اندر آڈیوز کو، ویڈیوز کو، اینیمیشنز کو، ٹرانزیشنز کو، ٹیمپلیٹس کو، تھیمز کو، ساری چیزوں کو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اوپر یہ چیز بنی ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے ایک اور سلائیڈ جو فورتھ نمبر کے ویئر پاور پوائنٹ یوز، تو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اسکولز میں یوز ہو رہا ہے، یہ کالجز میں یوز ہو رہا ہے، یہ آپ کے آفیسز کے اندر یوز ہو رہا ہے، یہ آپ کے سیمینارز کے اندر یوز ہو رہا ہے، یہ ورک شاپس کے اندر یوز ہو رہا ہے، یہ پرسنل پلانز یا جو ہے نا وہ آئیڈیلز کے لیے یہ چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ففتھ جو چیز ہے اس کی جو سلائیڈ ہے
وہ ہے کہ جو آپ کی انفارمیشن ہے اس کا جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ہو رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ آڈینس تک ایک ایفیکٹو وے کے اندر یوز ہو رہے ہیں۔ لیٹس دیکھیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ اس کو آڈیو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، لیکن جب آپ اسی چیز کے اندر ایک ویڈیو انسرٹ کر دیں گے، اسی چیز کو ایک پکچر کی شکل میں جو ہے نا، وہ فار ایگزامپل آپ کو سمپل سے ایگزامپل، آپ کے پاس 3-4 سیبز ہیں، ایپلز ہیں، ایک کالا کلو، ایک گاچا ہے، ایک جو ہے رانی ہے۔ اب 3 ٹائپس ہیں، اب نام تو میں نے بھی سن لیا، آپ نے بھی سن لیے، لیکن مجھے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا نہیں پتہ کہ آیا اس کو میں کیسے آئیڈینٹیفائی۔ جب میں اپنے ٹیکسٹ کے اندر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تینوں کی پکچرز لگا دوں گا کہ یہ جو گاچا سیب ہے یہ سفید سیب ہے، جو رانی ہے وہ بالکل ریڈ ہے، اور جو گولڈن ہے اس کا اور کلر ہے، تو یہ ایک پکچر کی لگانے سے کیا ہو گیا، اس ڈیٹا کو کیا ہو گیا، ایک جو آڈینس، ٹارگٹ آڈینس بیٹھی تھی، اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ان ایفیکٹو وے، کہ پکچر بھی ایک سورس ہے ایفیکٹو وے کا، آڈیو بھی ایک ایفیکٹو وے ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ویڈیوز بھی ایک ایفیکٹو وے ہے چیزوں کو جو ہے نا، وہ ٹیمپلیٹس بھی ایفیکٹو وے ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اینیمیشنز بھی ایک ایفیکٹو وے ہے جو آپ کو شو کر، ڈائیگرامز بھی ایک ایفیکٹو وے ہے اس کو۔ نیکسٹ جو 6 سلائیڈ آپ بنائیں گے اس میں آپ اس ٹاپک کو سمرائز کر دیں گے، اور جو اینڈ والا ہوگا، جو آخری ٹائٹل، چاہے جو بھی ٹاپک آپ بنائیں گے، آپ ایک تھینکس کی آڈیو بنا دیں گے۔ تو یہ آج جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو ایم ایس پاور پوائنٹ کا بتا دیا، یہ آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اس میں ایک ٹائٹل ہے، اس میں جو ہے نا وہ اس کا انٹروڈکشن ہے، 3rd سلائیڈ پہ پاور پوائنٹ کی پراپرٹیز ہیں، 4th سلائیڈ پہ جو ہے نا اس کا یوز ہے، 5th سلائیڈ پہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، 6th سلائیڈ پہ اس کی سمری ہے، اور 7th سلائیڈ پہ اس کا تھینک یو کا آپ ایک ٹائٹل لکھ دیں گے، کیا تھینک یو، آپ نے ہمیں جو ہے نا سنا، آپ نے ہمیں سمجھا، آپ نے ہم سے سوال کیے، اور میں نے اپنا جو ٹاپک ہے وہ ان ایفیکٹو وے جو ہے نا آپ تک پہنچا دیا۔ تو آج کا یہ جو لیکچر ہے، انشاءاللہ کل سے جو لیکچر نمبر 18 ہے، اس کو مزید آگے جو ہے نا وہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کہ جس طرح ہم نے پہلے جو ہے نا وہ ورڈ کے اندر دیکھا، ایکسل کے اندر، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔